آپ نے ذکر کیا کسی میاں افتخار کا. آپ کی گورنمنٹ کب آئی؟ آپ گورنمنٹ میں کب آئے؟ Did you take that case to a logical conclusion? My lord. The unfortunate thing is, everyone knows whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. آپ نے ایک بات تو کہہ دی، لیکن let us be honest. The prosecution is the executive's function. You can't stand here before this court and just make a statement. Then take that case to a logical conclusion if you think that is so important, which it is. میں ایک سیکنڈ یہ میں انٹرپٹ کروں گا کیونکہ میرے متعلق ہے. یہ کوئی تاثر نہ جائے کہ میں آپ پہ پریشر ڈال رہا ہوں. نہیں، آپ نے بات کی ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. مائی لارڈ میں نے دو باتیں کہی ہیں. ایک سیکنڈ جی آپ کریں. آئدر آپ پہلے پتہ کر کے آتے. Have you taken it to a logical conclusion? کیا آپ نے امینڈ کیے ہیں؟ Then you should have made the statement here. My lord میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی. نہیں میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی. اب آپ میری بھی سن لیں گے. میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی. میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ بھی پھر کنٹیمپٹ پروسیڈنگز پڑی ہوئی ہیں، اس پہ پھر کیا ہوا؟ میں نے یہ دونوں باتیں کہی. میں نے کہا کہ اس پہ اٹارنی جنرل پہلے آپ اپنے ایگزیکٹو کا this what you are saying, you have rightly said that there was political engineering till some time, and probably the perception is that this court was also involved. But what the letter is saying, that is continuing, and this is of utmost importance. So let us not pretend that nothing is happening. We have to take this thing very seriously. The Constitution, what they have pointed out, is a normalization of culture of deviance on part of the state. That is the question which is of public importance. My lord, this is why, because it was a matter of public importance, جو انکوائری کمیشن بھی پروپوز کیا تھا اس کی بھی بیسک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے کہ میٹر شوڈ بی آف پبلک امپورٹنس. اسی پہ ہی ہوگا. جو اس 2017 کے ایکٹ کی ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے. اسی کو ایکنالج کرتے ہوئے، ریکگنائز کرتے ہوئے یہ کمیشن پروپوز ہوا تھا. جی صاحب ذرا ایک چیز اور دیکھیں اس میں. اب میرے سیکرٹری نے کہا کہ جی ججز آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب سے ملنے کے لیے. تو میں نے کب ملنا چاہتے ہیں؟ کہتے نہیں باہر کھڑے ہوئے. تو میں نے کہا بالکل آپ بلا لیجئے. جی یہ میٹنگ ہوئی، مگر نہ میرے پاس ایڈمنسٹریٹو پاورز تھے، نہ میرے پاس کوئی قانونی پاورز تھے، نہ میرے پاس آئینی پاورز تھے کہ میں کچھ کر سکتا. اور میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ سینئر پیونی جج کتنا پاورفل تھا. میں جتنی میٹنگز کرتا ہوں آفیشلز میں، ہمیشہ سینئر پیونی جج میرے ساتھ ہوتے ہیں. پاکستان بار کاؤنسل اس بات کی گواہی دے گے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اس بات کی گواہی دے گی. جہاں تک اب کبھی کبھی موجود نہ ہو تو ایک دوسری بات ہے. ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کنٹینیوٹی ہونا چاہیے انسٹیٹیوشن میں بھی. یہ نہیں کہ ایک چیز جیسے یوں چل رہا ہے تو دوسرا کہ یوں چلنے لگے. وہ بھی نظام کے لیے اچھی نہیں ہے. نظام کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. ایک طریقہ کار ہے تو مشاورت سے کریں. ہو سکتا ہے میرے سینئر پیڑھیوں کے ہیں آپ یوں چلیں، ہو سکتا ہے میں یوں جانا چاہوں، مگر کہیں ہم بیچ میں سمجھوتا کرنے یا نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے. مگر بیٹھنا تو چاہیے، سننا تو چاہیے، چلنا تو ساتھ چاہیے نا. وہ ایک الگ بات ہے آپ متفق ہو سکیں یا نہ ہو سکیں. آگے بڑھتے ہیں. یہ اگلا ہے پھر وہ یہ پھر ایک انسیڈنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو میں صرف اس کی ذرا وضاحت کرنا چاہ رہا تھا. پھر خطوط کا ذکر ہے، 2 خطوط کا. مجھے اس کی کوئی کاپی کبھی نہیں آئی تو مجھے نہیں پتہ اس کے بارے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں. تو شوکت صدیقی صاحب کا ہے. پھر اب پیراگراف 9 پہ آ جائیے.